تمام بقیہ مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں تو خالق کائنات جل جلالہ ہر وقت ہر بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، مگر یہ خاص اہتمام ہے اعمال کی حاضری کا، اعمال کے اٹھائے جانے کا۔ کون نیکی کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون عبادت میں ہے، کون غفلت میں ہے، اور کون اس وقت اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے، اور کون بازاروں میں ہے، کون سستی میں ہے، اور کون بیدار ہے۔ یہ ساری باتیں، سارے اعمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اللہ کا رسول یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوں، ہر بندے کا عمل پیش ہو رہا ہے، کس میں؟ شعبان میں۔ میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں شعبان المعظم کے روزے زیادہ کیوں رکھتا ہوں بقیہ مہینوں کے مقابلے میں؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں شعبان کے مہینے کے اندر ہر شخص کا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، وہ جو نیکی کرتا ہے نیکی پیش کی جاتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اپنے غلام کو یہ بتایا، بأحب، میں یہ پسند کرتا ہوں، ان یرفع عملی وانا صائم، روزے کا عمل اتنا محبوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزہ دار ہوں، روزہ کی حالت ہو اور میرا روزہ، اب دیکھیں جس شخص نے روزہ رکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح کے وقت روزہ رکھے تو دن کے وقت روزہ دار نہ ہو، ظہر کے وقت روزہ دار نہ ہو، عصر کے وقت روزہ دار نہ ہو۔ اگر اعمال صبح کے وقت اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو تب بھی بندہ روزہ دار ہوگا، دوپہر کے وقت پیش ہوں اللہ کے دربار میں تب بھی روزہ دار ہوگا، ظہر کے وقت ہو تب بھی، افطار کے وقت ہو تب بھی روزہ دار شمار ہوگا۔ تو اس لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میرا اعمال نامہ پیش ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے اور سرکار کی پسند دیکھیے، سرکار نے اعمال میں سے، اچھے اعمال میں سے جس عمل کو پسند کیا اور پھر اسے چنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے شعبان المعظم کے مہینے میں، وہ روزہ ہے۔ روزہ سے اتنا پیار کیا، فرمایا اللہ کے دربار میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اور روزے کی حالت ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرا یہ عمل پیش کر دیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے سارے ہی روزے رکھنے یقیناً ہم پر فرض ہیں، لیکن شعبان المعظم کا جو سلیبس ہے، توجہ، ایک ہے زہد نبوی، ایک ہے زہد امت، امت کا پرہیزگار ہونا اور ہے اور نبیوں کا پرہیزگار ہونا اور ہے، اور پھر ایک ہے زہد انبیاء اور ایک ہے زہد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہد ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سرکار شعبان المعظم کے سارے روزے رکھتے تھے اور پھر امت کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو 1-2 دن پہلے روزہ چھوڑ دیا کرو، افطار کیا کرو، نہ رکھا کرو، تاکہ پتہ چل جائے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پتہ چلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، کہ امت تمہارے لیے لازم ہے کہ رمضان المبارک سے قبل 1-2 دن آپ نہ کھاؤ نہ پیو، ٹھیک ہے رمضان المبارک کے اندر، لیکن جب شعبان المعظم اختتام پذیر ہو رہا ہو 1-2 دن کھانا پینا شروع کر دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ابھی رمضان نہیں آیا۔ اچانک جب تم کھانا پینا بند کر دو گے تو لوگ اس عظمت سے واقف ہو جائیں گے کہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث سنیں، لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے اس رات کی عبادت گھڑی ہوئی ہے، بس حدیثوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ استغفر اللہ، سب کہیں استغفر اللہ۔
یہ میرے ہاتھ میں الترغیب و ترہیب ہے، نیک اعمال کی ترغیب دینے والی کتاب اور برے اعمال سے ڈرانے والی کتاب، آج کی نہیں 600-700 سال پہلے کی کتاب، اور اس سے قبل بھی یہ احادیث ابن ماجہ شریف کے اندر سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، لوگ کہتے ہیں شعبان کی فضیلت تو موجود ہے، 15 شعبان دکھاؤ نا، 15 شعبان کہاں لکھا ہے؟ تم اپنی طرف سے اس کو شب برات کا نام دیے ہو، 15 شعبان المعظم خاص طور پر اس کا ذکر حدیث سے دکھاؤ۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس میں لیلہ کا لفظ بھی موجود ہے، نصف کا لفظ بھی موجود ہے، شعبان کا لفظ بھی موجود ہے، لیلۃ النصف من شعبان۔ تو لیلۃ النصف شعبان کے نصف کی رات، آدھا شعبان ابھی باقی ہو، آدھا شعبان گزر چکا ہو، تو کون سی رات آتی ہے؟ سب بولیے، کون سی رات آتی ہے؟ اور اسی کو کہتے ہیں شب براءت، بارات نہیں براءت، جس رات میں انسان عبادت کر کے جہنم سے بری ہو جاتا ہے، اور بقیہ جو فرائض اس پر ہیں باقی دنوں میں اس سے چھوٹ نہیں، وہ بھی ادا کرتا رہے۔ سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فقوموا لیلہا، جب یہ رات آ جائے تو اس رات کے اندر قیام کیا کرو، اس رات کے اندر فقوموا لیلہا، اس رات کے اندر قیام کیا کرو، کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو۔ ظاہر ہے نمازیں جو فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو باقی دنوں کے اندر بھی پڑھی جا رہی ہے۔ فقوموا لیلہا کے لفظ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نوافل پڑھا کرو۔ فقوموا لیلہا، فرض تو پہلے بھی پڑھتا تھا، شب برات نہیں تھی اس سے پہلے بھی فرض تو پڑھ رہا تھا، قیام کر رہا تھا۔ نوافل کے اہتمام کے لیے سرکار نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب 15 شعبان کا دن آئے تو اس دن کا روزہ بھی رکھو۔ اب یہ حدیث کے اندر لفظ ہیں، یہ گھڑے ہوئے نہیں، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پڑھے ہوئے ہیں، صحابہ نے ان کو روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار فرماتے قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات ہو تو رات کے وقت قیام کرو، جب یہ دن آئے تو دن کے وقت روزہ رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور امر مختلف معنی میں ہوتا ہے، کبھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کبھی امر مستحب استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرض روزہ نہیں، واجب روزہ نہیں، مستحب روزہ، اس کا حکم دیا ہے، نفلی روزے کا حکم دیا ہے کہ نفلی طور پر قیام بھی کرو، نفلی طور پر روزہ بھی رکھو۔ اگلے لفظ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب کیوں دی، اس کے بارے میں خود سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، یہ آسمان دنیا ہے، پہلا آسمان۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان ہے، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اترتا ہے، اللہ اترنے سے پاک ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ معنی وہ کیا جائے جو شان الوہیت کے لائق ہو۔ یہ آسمان جہاں اللہ کی مخلوق آباد ہے، جہاں انسان رہتے ہیں، اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے قرب کو بیان کر رہا ہے کہ مجھے یاد کرنے والوں میری ذات تمہارے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا رات کے وقت قیام کرو، وصوموا یومہا، دن کے وقت روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں
یہ رات جس کے قیام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کے اندر آتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ گفتگو فرما کے استاد گرامی مرشد کریم محدث لاہوری کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے رب ذوالجلال کی محبت اپنے بندوں سے کہ مغفرت کا سبق بھی یاد دلاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ اللہ رب العزت بخشتا بھی ہے اور پھر یاد بھی کراتا ہے کہ غافل نہ ہو، اس رات کے اندر میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں، مجھ سے مغفرت طلب کر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک ہے مغفرت دینا، یہ تو انعام ہے، ایک یہ ہے کہ غفلت سے نکال کر مغفرت کی طرف متوجہ کرنا، رب ذوالجلال متوجہ کر کے پہلا احسان فرماتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ بڑا احسان ہے کہ مغفرت سے پھر اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں۔ اپنی طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں لیلۃ الرزق، رزق کی رات، ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے لیلۃ الشفا، شفا کی رات، اس لیے تو امام غزالی نے رکھا۔ امام غزالی کہنے لگے اس رات کا نام لیلۃ الرحمت بھی ہے، لیلۃ المغفرہ بھی ہے، لیلۃ السق بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یہ سارے نام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ اگر کالجوں کے اندر امام غزالی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، تو 15 شعبان المعظم کے متعلق جو امام غزالی نے لکھا ہے وہ بھی مان لینا چاہیے۔ لفظ کیا ہے؟ الا من مبتلا فاوافیہ، غور کریں، ہے کوئی جو مجھ سے بیماری پر شفا مانگے، مصیبتوں میں گھرا ہوا انسان، دکھوں میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا انسان کوئی ہے ایسا، فاوافیہ، میں اس کو عافیت دوں، میں اس کو امن دوں، میری طرف سے رحمت اس کے لیے حجاب بن جائے اور مصیبت اس کے قریب نہ آئے، کوئی ہے مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والا؟ اندازہ کریں سارا سال ہم مساجد میں گھومتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہو، دعا کرو، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس رات میں آ کے مجھ سے مانگ لو۔ ٹھیک ہے اللہ کے ولی دعا کریں تو ان کی دعا کا اثر ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ رات جو خاص رات جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آفر ہے، اور خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے مجھ سے عافیت طلب تو کرو، تم مصیبتوں میں گرے ہو مجھ سے مانگو شفا، میں تمہیں شفا دیتا ہوں۔ ساری زندگی غفلت میں گزار دی، بیماری میں 4 سال گزر گئے، مسجد کا دروازہ نہ دیکھا، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا کر بیماری سے شفا نہ مانگی، اور دور دور تک سفر کیے، کہاں سے کہاں تک، کتنے ہاسپٹل کے اندر علاج کروایا۔ ایک بار اسے بھی تو یاد کر جو مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، ہر حال میں اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حدیث پاک، یہ کب تک یہ آوازیں آتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرماتے ہیں، آپ نے خطاب کیا اور خطاب کے جملے کتنے خوبصورت ہیں۔ سرکار نے لعاب دہن سے گڑتی دی، رہتے عجم میں تھے لیکن عربی یوں بولتے تھے کہ عرب والے بھی حیران ہو جاتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کلام ایسا تھا۔ اس کلام کا یہ حصہ تھا کم من کفن مغسول، کتنے کفن ایسے ہیں جن کو دھو دیا گیا، وصاحبہ فی السوق مشغول، جن لوگوں کو وہ کفن پہنائے جانے ہیں وہ بازاروں میں
گپے مار رہے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کے متعلق حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کتنے کفن ایسے ہیں جن کو دھویا گیا ہے کہ یہ فلاں کو پہنائے جائیں گے۔ وقت صرف اتنا سا گزرا ہے کہ دھوئے گئے، دھونے کے بعد خشک ہوں گے اور پھر انہیں پہنائے جائیں گے۔ تھوڑے سے وقت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھنے والے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، لیکن عجب بات ہے کہ وہ بازاروں کے اندر گپیں لگا رہے ہیں، غفلت میں، انہیں موت کی خبر نہیں، کیا ہے آخرت کی تیاری نہیں، اتنے غافل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کم من قبر محفور، کتنی ہی قبریں ایسی ہیں جو کھودی گئی ہیں، لیکن ان قبروں کے اندر دفن ہونے والے لوگ وہ غفلت کے اندر ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ اور کتنی خوبصورت اصلاح جو حدیثوں کے اندر لفظ موجود ہے، انہی کا ترجمہ، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باقاعدہ سند حسن کے ساتھ جو حدیث پاک موجود ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ جس شخص نے اس سال سے لے کر اگلے نصف شعبان تک مرنا ہے، جس کے وصال کا وقت ہے، وہ اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اس کی تفسیر اللہ رب العزت فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ بالکل سند حسن کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ غوث اعظم نے کوئی اپنی طرف سے کلام نہیں کیا، کلام وہ کیا ہے جس کی قرآن و سنت نے اجازت دی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ کے پاس تھے، زوجہ کہنے لگی اوہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نام آج اللہ جانتا ہے صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس رات میں گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر 15 شعبان میں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے پاس زوجہ کلام کر رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور وہ کہتی اللہ جانتا ہے کہ آج کتنے لوگوں کا نام صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور کتنے لوگوں کا باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی شیخ احمد سرہندی، یہ جو شرک پور شریف والے پیر ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرس مقدس کی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم خط لکھیں گے باقاعدہ شرک پور شریف آستانے کی طرف کہ آپ شفقت کریں، اپنے آستانے پر عقائد اہل سنت پڑھانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکتوبات پڑھائیں۔ آپ عقائد میں ہمارے امام ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات کو چھوڑا جا رہا ہے۔ مجددی فیض شرک پور شریف کے سجادہ نشینوں کو حاصل ہے، جو ہمارے بزرگ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، اس پر بھی انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھائیں گے۔ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، آپ کا زہد و تقویٰ پرہیزگاری آپ کی سیرت پر۔ بہرحال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے یہ بات شک و شبہ میں کی کہ کون باقی رہے گا اور کون اس صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس بندے کا کیا حال ہوگا جو یہ جانتا ہو کہ اس نے زندہ نہیں رہنا، اس کا نام مٹا دیا گیا ہے۔ بعد میں آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں مجھے اس راز کی خبر بعد میں معلوم ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ خبر تو حضرت مجدد الفسانی اپنے بارے میں دے رہے تھے۔ اگر کسی کو اس پر دلائل کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں دلائل پیش کروں گا، تفسیر ساوی کی روشنی میں، تفسیر جلالین کی روشنی میں، ابن کثیر کی روشنی میں بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، طبرانی معجم کبیر کی روشنی میں پیش کروں گا، اور امام قسطلانی، امام اسقلانی، ان بزرگوں نے یہ لکھا کہ رب ذوالجلال کچھ غیب کی باتوں پر اپنے اولیاء کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے یہ اس علم کی بنیاد پر کہا کہ جو اللہ نے ان کو نور عطا کیا تھا، اس نور کی روشنی میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ سال تک میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس رات کے اندر والدین کا نافرمان، شراب پینے کا عادی اور مشرک، شرک کرنے والا شخص، مسلمان نہیں، شرک کرنے والا، یہ لفظ بھی بڑا خطرناک ہے۔ کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ کیسے مشرک ہوگا؟ عجب بات ہے۔ اور تصویریں ہاتھ سے بنانے والا، مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھنے والا، دل کوڑا رکھنے والا، ایسے بندے اس رات کو نہیں بخشے جاتے۔ اس لیے وقت ہے
اور قدرتی طور پر جمعۃ المبارک کے اندر یہ پیغام بڑا قریب قریب آ گیا ہے، رات سورج غروب ہوگا تو رات تو شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے پہلے اگر کسی کو دکھ دیا، تکلیف دی، والدین کی نافرمانی کی، تو ان کبیرہ گناہوں سے تھوڑا سا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے اور انہیں راضی کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اس رات کی برکات اس شخص کو حاصل ہو جائیں گی۔ آمین ثم آمین۔